السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین محترم، دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا عظیم سپہ سالار، ایک ایسا عظیم فاتح جس نے اپنی زندگی ساری میں کبھی بھی کوئی جنگ نہ ہاری، اور جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالد مجھے یقین تھا کہ ایک دن تم اپنی عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر ضرور اسلام قبول کر لو گے، اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، آج ان کی زندگی پر میں آپ کو چند واقعات سناؤں گا۔ ناظرین محترم، سن 8 ہجری کا دوسرا مہینہ تھا، سفر کی پہلی تاریخوں کے دن تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام کو انتظار تھا مکہ مکرمہ کے ان 3 سرداروں کا جن کے متعلق اطلاع آ چکی تھی کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں مسجد نبوی میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیں گے۔ چند ہی لمحوں بعد مکہ مکرمہ کے 3 سردار، جن میں عثمان بن طلحہ اور عمر بن عاص اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، وہ پہنچ آئے۔ مکہ مکرمہ کے یہ 3 سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھکی ہوئی نگاہوں اور چھوٹے چھوٹے قدم لے کر حاضر ہوئے، بیعت کی، اللہ کی وحدانیت کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دل سے اور زبان سے تصدیق کی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی ساری زندگی کفر کے ساتھ گزاری ہے، حق کا ساتھ دینے کے بجائے ہمیشہ باطل کا ساتھ دیا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، کیا میرے ان گناہوں کی معافی مجھے مل جائے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خالد، تو ان پچھلی باتوں کا غم نہ کر، بلکہ تیرا اسلام لانا ہی تیرے ان پچھلے گناہوں کی معافی ہے۔ جنگ موتا کا واقعہ 8 ہجری میں پیش آیا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے لڑنے کے لیے ایک لشکر کو روانہ کیا اور فرمایا اس لشکر کی قیادت زین بن حارثہ کریں گے، اگر وہ شہید ہو گئے تو جعفر ابن طالب کریں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو لشکر کی قیادت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ جنگ شروع ہوتے ہی تھوڑے ہی لمحوں میں یہ تینوں صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور اس کے بعد مسلمانوں نے نازک موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لشکر کی باغ دوڑ سنبھالی تو لشکر کی صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کا لشکر 3000 سپاہیوں پر مشتمل تھا، جبکہ رومی لشکر کی تعداد 1.5 لاکھ تھی، اور وہ ہر طرح سے مسلح بھی تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جنگی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر مسلمانوں کو فتح دلوائی، اور جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج کا دن بہت زیادہ سخت تھا، اور آج کے دن میرے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹیں، اگر کوئی تلوار میرے ہاتھوں میں سلامت رہی تو وہ یمنی تلوار تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نبوت کا ایک جھوٹا دعویدار مسلمہ بن کذاب سامنے آیا، جس نے لوگوں کو نعوذ باللہ قرآن پاک کی جھوٹی آیتیں سنا کر اپنی طرف راغب کر لیا اور اپنا ایک لشکر تیار کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ مسلمانوں کو جنگ کے ابتدائی ایام میں تو تھوڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جیسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں پہنچے تو اپنی جو ان کی فطری ذہانت تھی اور دلیری تھی اس سے کام لیا، اور مسلمہ بن کذاب کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ اسلام لانے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا وقت اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اسلام کی راہ میں نہ مال دینے سے گریز کیا اور نہ ہی جان کی قربانی سے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے اس رات سے زیادہ کوئی اور رات محبوب نہیں کہ جو میدان جنگ میں ایک سخت رات ہو، اور میں مہاجرین کو ساتھ لے کر دشمنان اسلام کے ساتھ لڑ رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ دشمنان اسلام کو کسی صورت بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جب وقت آیا اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ اب وفات بستر پر ہونے والی ہے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حسرت بھرے الفاظ میں فرمایا کہ میں 100 سے زائد جنگوں میں لڑا ہوں، اور میری ساری زندگی تقریباً جنگوں میں گزری ہے۔ میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو، لیکن آج مجھے بستر پر اس طرح موت آ رہی ہے کہ جس طرح ایک اونٹ کو آتی ہے۔ آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ ہر میری آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں جلد ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔